وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انیزہ میں ایک نہایت گراں قدر دوست تھا، بہت عزیز دوست تھا. وہ کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو گیا، یعنی ان کے والد کے دوست، سعدی کے دوست. اور انہوں نے بیروت میں اس بیماری کے علاج کے لیے کئی سال گزارے، ٹریٹمنٹ کروائی، سائیکولوجیکل پرابلم تھا، مگر ان کی صحت اچھی نہ ہوئی. تو میرے والد اٹھے اور انہوں نے یہ کتاب اس کو ہدیہ کی اور کہا کہ اس کو پڑھو، یہ بہت فائدہ مند ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس دوست نے جب کتاب پڑھی تو وہ اس کتاب کے اندر پائے جانے والے خیالات سے متاثر ہوا، اس کی صحت اچھی ہو گئی، یعنی دوست ٹھیک ہو گیا. جو صحت سے متعلق عوارضات تھے، بیماریاں تھیں، وہ ختم ہو گئی، مرض ختم ہو گیا، کیونکہ سوچ بدل گئی. کیونکہ کتاب کا نام بھی یہی نا، داء القلق، قلق چھوڑو، زندگی شروع کرو، جینا سیکھو. والد صاحب نے ابو ابود کو بالائی بازار کی طرف بھیجا اور کچھ ورقے اور قلم خریدنے کے لیے کہا. والد صاحب کی نیت یہ تھی کہ وہ اس کتاب کی روشنی میں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھیں گے جس کا حجم چھوٹا ہو. وہ کتاب بڑی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹی مختصر سی کتاب لکھیں گے جس کا معنی عظیم اور نفع بہت زیادہ ہو. تو انہوں نے کتاب لکھی الوسائل المفیدہ للحیات السعیدہ. اس طرح یہ کتاب وجود میں آئی. تو کتاب کیا کرتی ہے؟ لوگوں کو بیماریوں سے نجات دیتی، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں. چونکہ کتاب عربی میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا تو اس کو پھر آپ خود ترجمہ کریں گے، سیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے. کتاب کھول لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ الحمد کلہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. مقدمۃ المؤلف، مؤلف کا مقدمہ یا پیش لفظ. الحمد للہ، سب شکر اللہ کے لیے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. الذی لہ الحمد کلہ، وہ ذات کہ جس کے لیے ساری تعریف ہے. واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کیونکہ جس نے سارے انعامات اور احسانات کیے ہیں اسی کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اور اس میں آپ دیکھیے پہلے کہا گیا لا الہ الا اللہ، پھر اس کی تاکید ہے وحدہ لا شریک لہ، شریک کی نفی بھی کی گئی، الہ کا اثبات کیا گیا اور شریک کی نفی کی گئی تاکیدن. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ انسان بھی ہیں اور رسول ہیں. فضیلت ان کی رسالت کی بنا پر ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی ثنا فرمائے، آپ کی تعریف فرمائے، آپ پر درود بھیجے، وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر بھی، واصحابہ، اور آپ کے صحابہ پر بھی، وسلم، اور سلامتی بھیجے، سلامت رکھے. آل سے مراد اہل بیت بھی ہوتے ہیں اور آل سے مراد پیروکار بھی ہوتے ہیں، اتباع بھی ہوتے ہیں. جب آل اور اتباع الگ الگ آئے تو آل سے مراد خاندان والے اور اتباع سے مراد یا اصحاب سے مراد پھر آپ کے صحابہ، اور پھر اتباع میں پھر امت سب آ جاتی ہے جو قیامت تک آپ کے طریقے کی پیروی کر رہی. لیکن اگر صرف آل کا لفظ آئے اور اتباع کا نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ دونوں ہی شامل ہیں اس میں. آل میں پھر کون کون شامل ہے؟ دونوں شامل، اہل بیت اور پیروکار سب شامل. تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہے. پہلے میں ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد میں لفظ لفظ کا ترجمہ کروں گی، پھر میں مفہوم بتاؤں گی آپ کو. ٹھیک ہے؟ اب جب میں پڑھ رہی ہوں تو آپ غور سے سنیے، کیونکہ آپ نے جا کے عربی زور زور سے پڑھنی ہے گھر میں.
کسی بھی زبان کو جاننے کے دو مرحلے ہوتے ہیں. ٹھیک, ایک ریکگنیشن کا ہوتا ہے اور دوسرا پروڈکشن کا ہوتا ہے. ریکگنیشن میں حروف اور الفاظ کو پہچانتے ہیں. حروف آپ کو آتے ہیں, الفاظ آپ پہچانیے. ٹھیک, تو سیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ریکگنیشن کرتے ہیں, پہچان کرتے ہیں پہلے, اور پھر اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے پروڈکشن کا. پروڈکشن میں یا آپ زبان سے بولتے ہیں یا آپ ہاتھ سے لکھتے ہیں. تو آپ نے دونوں کام کرنے, زبان سے بول کے گروپس میں سنانا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے. پھر کس میں؟ اسائنمنٹ میں انشاءاللہ. ٹھیک, ریکگنیشن کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں, آنکھ اور کان. یہ دو ونڈوز ہیں, یہ کھلی رکھنی ہے. خالی سننا بھی نہیں اور خالی دیکھنا بھی نہیں. جب آپ دیکھ رہے ہو عربی ٹیکسٹ کو تو ساتھ سننا بھی ہے. جب تک یہ دو ونڈوز نہیں کھلی ہوں گی, ان دو طریقوں سے ریکگنائز نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے. اور ایک لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق اگر 650 کے قریب کسی بھی زبان کے لفظ کوئی بندہ سیکھ لیتا ہے تو وہ اس زبان کو پروڈیوس کر سکتا ہے, وہ بول سکتا ہے, وہ لکھ سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ سمجھ تو سکتے ہیں نا. تو پچھلی 2 کتابوں میں آپ نے کچھ نئے لفظ سیکھے. قرآن مجید سے ماشاءاللہ آپ کی بہت ساری ووکیبلری ہے, لیکن ہوتا پتہ ہے کیا, ہم کچا پکا یاد کرتے ہیں, کچا پکا پڑھتے ہیں, پوری طرح نہیں اس کو اپنے اندر لے جاتے. اگر وہ چیزیں آپ کے اندر آ جائیں تو پھر ان کو ریپروڈیوس کرنا کچھ مشکل نہیں. تو ہر لفظ کو اس کا حق دینا ہے. اوکے, اما بعد, اس کے بعد, فإن راحت القلب وطمأنینته وسرورہ وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل احد وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومعالا. ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد. فإن, پس بے شک, راحت القلب, دل کی راحت, دل کا سکون, وطمأنینتہ, یہ طمانینہ نہیں ہے, یہ مسٹیک ہو گئی ہے, تو ہے طمأنینہ. طمأنینتہ, اور اس کا اطمینان پکڑنا, آرام لینا, قرار پکڑنا. وسرورہ, اور اس کا سرور. وزوال ہمومہ, اور اس کے افکار کا دور ہونا, زوال ہونا. زوال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سورج کا زوال ہو گیا یعنی چلا گیا, نیچے ہو گیا. ہموم ہم کی جمع ہے, فکر پریشانی کو کہتے ہیں. وغموم ہی, غم کی جمع غموم ہے, اور اس کے غموم کا, اس کے افکار اور پریشانیوں اور غموں کا دور ہونا. هو المطلب, وہ مقصد ہے, مطلب مقصد. لکل احد, ہر ایک کے لیے, ہر ایک کا مطلوب ہے, مقصد زندگی ہے, حاصل زندگی ہے. کیا کہ ہم اپنی زندگی میں دل کی راحت پا سکیں اور ہمارے غم, فکر, پریشانیاں دور ہو جائیں. کیا آپ یہ چاہتے؟ الحمدللہ, ہم سب یہ چاہتے ہیں. کیا حاصل کرنا ہے؟ راحت القلب. اور کیا دور کرنا ہے؟ ہم و غم, ریپلیس کرنا ہے. اب سوچئے آپ کے دل میں کوئی ہم اور غم ہے, اگر ہے کہیں تو اس کو کہیں گھر میں الگ سے لکھ لیں, اور اس کتاب کے پڑھنے کے بعد پھر جا کے اس کو دیکھیں اس کی کیا وقت اور اہمیت ہے. وہ نکلا کہ نہیں. اگر وہ نکل گیا تو سمجھے آپ نے کورس پاس کر لیا, اور اگر وہ وہیں کا وہیں ہے تو پھر آپ فیل ہیں. ابھی سے آپ کو ریزلٹ بتا دیتی ہوں. وہ بھی, اور ساتھ اس کے, کس کے مطلب
یا اس مقصد کے حصول کے ساتھ تحصل حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ چیز مل جائے، یہ مطلب مل جائے تو حاصل ہوتی ہے الحیات الطیبۃ، پاکیزہ زندگی، عمدہ زندگی، بہترین زندگی. جس کو یہ مطلب حاصل ہو گیا، جس کا یہ مقصد پورا ہو گیا، کون سا مقصد؟ راحت القلب کا حصول اور ہموم و غموم کا زوال. تو اس کو کیا مل گئی؟ الحیات الطیبہ، بہترین زندگی، کامیاب زندگی. وَيَتِمُّ السُّرُورُ وَالْإِبْتِهَاجُ، وَيَتِمُّ اور تمام ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتی. السرور سرور خوشی، والابتہاج اور خوشی تر و تازگی. ابتہاج کا لفظ بہجت ان سے ہے، با ہا جیم تا، بہجت. بہجت کہتے ہیں تر و تازگی کو، خوشی کو. سرور اور خوشی تمام ہو جاتی، پوری پوری مل جاتی. وَلِذَالِكَ اور اس کے لیے، کس کے لیے؟ ذالکہ کی ضمیر کدھر جا رہی؟ مطلب کی طرف. اس مقصد کے حصول کے لیے اسباب، کچھ اسباب ہیں. اسباب سبب کی جمع ہے. سبب عربی میں رسی کو کہتے ہیں. اور رسی کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ کنویں میں اترنا ہو تو کیسے اترتے ہیں؟ چھلانگ مار کے، رسی کے ساتھ لٹک کے. دو چیزوں کو باندھنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ تو رسی وسیلہ ہے، ذریعہ ہے مقصد تک پہنچنے کا. تو اسباب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. میں صرف عربی کی تھوڑی سی ڈیپتھ میں جا رہی ہوں تاکہ آپ کو وہ رسیاں یاد آ جائیں کہ ذرائع، ویز، مینز. اسباب ہیں یعنی اس چیز کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. دینیتن، دینی یعنی خوش رہنے کے، خوشی کے حصول کے لیے، غم کے زوال کے لیے کچھ طریقے ہیں جو ہمیں دین سکھاتا ہے. وہ اسباب طبیعیت اور کچھ طبعی اسباب ہیں. طبعی کیا ہوتے ہیں؟ نیچرل. وہ اسباب عملیت اور کچھ پریکٹیکل عملی اسباب ہیں، کچھ کرنا بھی پڑے گا. یعنی کچھ چیزیں فطرت میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں دین سکھاتا ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے، غم دور کیا جاتا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے نہ کچھ خوشی ملتی ہے اور نہ ہی کوئی غم اور تکلیف اور پریشانی دور ہوتی ہے. کچھ کرنا پڑتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب ایک مقصد ہے، مطلب ہے، ٹارگٹ ہے، ایم ہے، گول ہے لائف میں کہ وہاں پہنچنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو سیڑھیاں چاہیے. ٹھیک ہے؟ ایک دینی ہے، ایک طبعی ہے اور ایک عملی ہے. کچھ چیزیں سوچ سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ ہماری انوائرمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ کس سے؟ پریکٹیکل لائف سے. پھر یہ مطلب حاصل ہوتا ہے، پھر وہاں پہنچتے ہیں. ولا یمکن اور نہیں ممکن اجتماعها ان کا اجتماع. کن کا اجتماع؟ میں ان سوالوں کو آپ سے اس لیے پوچھوں گی تاکہ آپ کا ذہن کام کرے. صرف میں نے بتا دیا پیسیولی تو آپ سوچیں گے نہیں. اجتماع ان کا، کن کا اجتماع؟ اسباب کا. شابش. ان اسباب کا اجتماع یعنی اکٹھ. تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. کلھا ساری کی ساری، الا للمؤمنین مگر مومنوں کے لیے. صرف ایمان والے ہی یہ اسباب جانتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں. وَأَمَّا اور لیکن من سواہم جو ان کے علاوہ ہیں. سوا کس کو کہتے ہیں؟ سوائے. فَإِنَّهَا پس بے شک وہ. وَإِنْ حَصَلَتْ اور اگرچہ حاصل ہو جائے، لہم ان کو کیا حاصل ہو جائے؟ اسباب، خوشی وغیرہ. من وجہ و سبب ایک وجہ یا سبب سے، ایک ریزن اور ذریعے سے. یجاہدو کوشش کرتے ہیں، عقلاؤہم ان کے عقل مند، علیہ اس پر، یعنی جس کے حصول کے لیے ان کے عقل مند کوشش کرتے ہیں، جس کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. فاتتہم
فاتت فوت سے ہے، فوت ہو جاتے ہیں ان سے، من وجوہ کچھ اور اسباب، انفع جو زیادہ نفع دینے والے ہوتے ہیں، واثبت اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، واحسن زیادہ اچھے ہوتے ہیں، حالاً حال کے اعتبار سے بھی، ومآلاً اور انجام کے اعتبار سے بھی. یعنی مسلمز کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کو سارے اسباب اکٹھے نہیں ملتے، وہ کسی ایک سبب کے ذریعے مقصد تک پہنچتے ہیں تو باقی اسباب ان سے فوت ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ اسباب پتہ ہی نہیں، حالانکہ وہ سبب زیادہ فائدہ مند ہے. تو مسلمان ہونا کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے ایسے طریقے سکھا دیے ہیں کہ جو ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس ہے نہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان طریقوں کو بھولے ہوئے ہیں جو ہمیں ہمارے دین نے سکھائے ہیں، اور ہم خوشی کے حصول کے لیے کس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کس کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، غیر مسلموں کی. مارکیٹ میں ایسی کتابوں کے ڈھیر ہیں، خوش رہیے، جوان رہیے، خوشی حاصل کیجیے، اور انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی اور اردو میں بھی، اور طرح طرح کے لوگوں نے لکھی ہوئی کتابیں، بکس آن ایموشنل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے، لیکن ان میں جو چیز مسنگ ہے اور وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے وہ دین کا پہلو ہے، اور ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. جب تک وہ ایلیمنٹ شامل نہیں ہوگا ہم حقیقی خوشی پا نہیں سکتے، وہ وقتی اور لمیٹڈ ہوگی. ولیکنی لیکن میں، ساذکر ان قریب ذکر کروں گا، برسالتی اپنے اس کتابچے میں، ہذہ اس میں، جسے اردو میں رسالہ نہیں ہوتا، رسالہ بطول وغیرہ، ما یحضرنی جو حاضر ہوں گے مجھے یا جو سمجھ آئے مجھے، من الاسباب اسباب میں سے، لہذا المطلب الاعلی اس بلند مقصد کے لیے. یعنی میں ان قریب اپنی سمجھ کے مطابق بلند مقاصد کے حصول کے لیے جو اسباب ہیں ان کا ذکر کروں گا. الذی وہ جو یسعی لہ کوشش کرتا ہے اس کے لیے، یعنی مطلب اعلی کے لیے، کل احد ہر ایک، یعنی ہر انسان زندگی میں کچھ نہ کچھ کوشش اس بات کی ضرور کرتا ہے کہ وہ کسی طرح اس مطلب کو، مقصد کو پا لے. ہر انسان سے مراد چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے، لیکن ہر کوئی خوش رہ نہیں سکتا کیونکہ اس کو خوش رہنا آتا نہیں، اس کو وہ طریقہ نہیں پتا جس سے خوشی حاصل ہوتی، یا وہ طریقے اختیار کیے ہوئے خوش رہنے کے جو اصل طریقے نہیں ہیں، جو صرف وقتی ہوتے ہیں. مثلاً کچھ لوگ کھا پی کے خوشی محسوس کرتے ہیں، شادی کا خیال آتے ہی پہلا خیال کس چیز کا آتا ہے؟ شادی کی ساری خوشی کس چیز میں سمٹ جاتی ہے؟ کھانے پینے. جتنا بہترین کھانا ہوگا اتنی خوشگوار شادی ہوگی. کوئی مہمان آئے گھر میں تو اس کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھانا پکاتے ہیں یا کھانے پر لے جاتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو خوش کرنے کا طریقہ اس کو کھلانا ہے. شوہر کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مزے مزے کے کھانے پکانے آنے چاہیے، عموماً ٹپ دی جاتی. کھانے کے علاوہ اور کون سی چیزیں جو خوشی کا سبب بنتی؟ اچھے کپڑے، کپڑوں کا شوق. اس کے لیے لوگ ہزاروں خرچ کر کے ایک ایک جوڑا لیتے ہیں، ڈیزائنرز کے پاس جاتے ہیں، ایسا لباس پہنتے ہیں جو کسی اور نے کبھی نہ پہنا ہو، اس میں ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے. کوئی خوشی کا موقع ہو، کسی کی شادی ہو، کوئی پارٹی ہو، تو گفٹ میں کیا دیتے ہیں عام طور پہ؟ کپڑے. شادیوں وغیرہ میں اب کچھ ٹرینڈ تھوڑا بہت چینج ہوا، لیکن اب بھی کپڑا ڈی ویلیو نہیں ہوا، وہ اسی طرح چلتا ہے. کوئی اس کو آگے پہنے کہ نہ پہنے، کپڑے دیتے. اور کیا اسباب ہے خوشی حاصل کرنے کے اور خوشی کا اظہار کرنے کے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کیا اختیار کرتے ہیں خوش ہونے کے لیے یا خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، دونوں طرح. یعنی پہلے خوش ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں؟
کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. وہ ایک ٹیمپریری عارضی خوشی ہوتی ہے. جب سب وہ کر کے گھر واپس آتے ہیں یا وہ فنکشن گزر جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خوشی کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے، خوشی ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ جو سبب تھا وہ کیا تھا؟ تو بڑا ڈھیلا سبب تھا، وہ تو بیکار سا سبب تھا جس نے ہمیں بس وقتی طور پر ایک ایکسائٹمنٹ دی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. تو کیا اس کو خوشی کہتے ہیں؟ اور ہمارے ہاں اکثریت جو ہے خوش ہونے کے لیے اور خوشی کے اظہار کے لیے یہی کام کر رہی. کچھ لوگ سیر و تفریح کو نکل جاتے ہیں، ایک ملک جاتے ہیں، پھر دوسرے جاتے ہیں، پھر تیسرے جاتے ہیں. کچھ لوگ پارٹیاں کرتے رہتے ہیں یا بلاتے ہیں لوگوں کو، یہ جاتے رہتے ہیں اور اس میں خوش ہوتے ہیں. جتنی دیر میں وہ بیٹھتے ہیں خوشی ہوتی ہے، جب گھر آتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی بات کسی کی چبھی ہوئی ہوتی ہے، وہ کانٹے نکالتے رہتے ہیں اور غیبت شروع ہو جاتی. کیا اس کو حیات طیبہ کہیں گے؟ یعنی اس وقت مسلم معاشرہ جس چیز کو خوشی سمجھتا ہے اور خوشی کے اظہار کے جو طریقے اختیار کیے ہیں بہت ہی ڈینجرس روش پہ چل رہے ہیں، اور اس سے باہر آؤٹ آف دا باکس کو سوچتا بھی نہیں، اور پھر خوشی کا نام لے کے ہر حرام کام کو اپنے لیے جائز قرار دے دیتے. مثلا قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ مبذرین فضول خرچ لوگ، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. دوسرے لفظوں میں کیا کہا کہ تم بھی ناشکرے بن جاؤ گے. اب آپ دیکھیے ہمارے اسراف کا حال، چاہے کھانا پینا ہو، چاہے لباس ہو، چاہے کچھ بھی ہو. تو جب ہم نے رحمان کی پیروی چھوڑ کے شیطان کی اختیار کر لی، پھر خوشی کہاں سے آ سکتی؟ رحمان کی نافرمانی میں تو کوئی خوشی نہیں ہو سکتی. جس سے آپ محبت کرتے ہیں اگر آپ اس کو ناراض کر دیں تو کیا آپ خوش ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے، دوسری طرف ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، تو کہاں سے خوشی آئے گی، کہاں سے محبت آئے گی؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خوشی حاصل کرنے کے اسباب ہیں 3 طرح کے، سب صرف مومن کو ملتے ہیں، باقی کسی کو نہیں. کیونکہ مومن صرف ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، وہ خوشی کے لیے کچھ اور کام بھی کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وجوہ جو ہے انفع، اثبت و احسن ہے، حال میں اور معال میں. ایک بات یاد رکھیے، کافی مختصر لکھا ہے انہوں نے، لیکن ہر لفظ قابل غور ہے. آپ آگے نہیں جا سکتے جب تک آپ ایک ایک لفظ کے اوپر غور نہ کریں. حالن و معالن، ایسے وجوہ، ایسے اسباب، ایسے طریقے جو حال کو بھی خوشگوار کریں اور معال یعنی انجام کو بھی اچھا کریں. ایک انجام دنیا کا اور ایک انجام آخرت کا ہے، دونوں کے اعتبار سے خوشی، وہ ہے اصل خوشی، وہ ہے اصل خوشی کے اسباب. ہم بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کر کے وقتی طور پہ تو خوب خوش ہو لیتے ہیں. اب ایک شراب پینے والا جب وہ شراب کیوں پیتا ہے؟ غم بھلانے کے لیے نا، زوال غموم ہی و غموم ہی. سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ شراب کیوں پیتا؟ عربی میں جواب دیں، لزوال ہمومہ و غمومہ. کیا اس سے ہم اور غم زائل ہو جاتے ہیں کہ مزید مسائل بڑھتے ہیں، گمبھیر ہوتے چلے جاتے ہیں؟ صحت کے مسائل بھی، مال کے بھی، اولاد کے بھی، بیوی کے بھی، خاندان کے بھی، کاروبار کے بھی، ہر طرح کے بڑھتے جاتے ہیں اخلاقی طور پر. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر میں کچھ اسباب کا ذکر کروں گا جس کے لیے ہر کوئی اسٹرگل کر سکتا ہے، ہر ایک ان اسباب کو اختیار کر سکتا ہے. تو ایک اسباب ہے دنیاوی جو ہم اختیار کرتے ہیں، اور ایک اسباب ہیں حقیقی جن سے ہی وہ چیز مل سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے حصول کے لیے غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پہنچیں گے نہیں مقصد تک. یعنی اگر آپ نواب ٹاؤن آنا چاہتے تھے تو آپ نے وہ سڑک اختیار کی نا جو یہاں لاتی تھی. اگر آپ کہتے نہیں میں ذرا بڑی سڑک پہ جاؤں گا، نہر کے کنارے رہنا ہے میں نے، تو پھر آپ آگے چلے جاتے، پھر نواب ٹاؤن تو نہ آتا. یہاں کہ نہیں مجھے نہر کے کنارے سفر کرنا پسند ہے، میں اس میں خوش رہتی ہوں، بس اسی پہ ہی چلوں گی، تو یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے.
جب انسان سبب یا ذریعہ یا مینز غلط استعمال کرتا ہے اور خصوصاً اللہ کی نافرمانی کے، تو وہ مقصد تک پہنچ ہی نہیں سکتا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَصَابَ كَثِيرًا مِّنْهَا فَعَاشَ عِيشَةً هَنِيئَةً وَحَيَّ حَيَاةً طَيِّبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْفَقَ فِيهَا كُلِّهَا فَعَاشَ عِيشَةَ الشَّقَاءِ وَحَيَّ حَيَاةَ التَّعْسَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ بَيْنَ بِحَسْبِ مَا وُفِّقَ لَهُ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ الْمُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ وَعَلَى دَفْعِ كُلِّ شَرٍ. فَمِنْهُمْ پس بعض ان میں سے، من جو، اصابہ پہنچے یعنی انہوں نے پا لیا، کثیراً بہت سو، منہا اس میں سے، کس میں سے؟ اسباب، بہت سے اسباب انہوں نے اختیار کر لیے. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خوشحالی کے اسباب کو پا لیا. فعاش عیشتاً ہنیئتاً تو زندگی بسر کی، زندگی پرلطف، ہنیئہ مزیدار، پرلطف زندگی بسر کی. وحی حیاتاً طیبہ اور زندہ رہے عمدہ زندگی یا بہترین زندگی گزاری. ومنہم من اخفق فیہا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے کمی کی ان میں، یعنی ان اسباب کو نہیں پا سکے. اخفق کا لفظی معنی ہوتا ہے حاجت میں ناکام رہنا، ضرورت پوری نہ ہونا، محروم ہونا. کلھا ساری کی ساری، یعنی مکمل طور پر وہ ان اسباب سے محروم رہے. فعاشا تو زندگی گزاری، عیشت الشقاء بدبختی کی زندگی. کچھ لوگ خوب کامیاب ہوئے، اچھی زندگی گزار کے گئے، اور کچھ لوگ سخت ناکام ہوئے اور سخت پریشانی کی زندگی گزاری. وحی حیات التعساء اور زندگی گزاری بدبختی کی زندگی. حیات زندگی، تعسا بد نصیبی کی. تعس کہتے ہیں منہ کے بل گرنے کو، ہلاک ہونے کو. قرآن میں یہ لفظ آتا ہے؟ کہاں آتا ہے؟ سورت محمد میں. تعس لہم، ڈھونڈ کے لائیے اس کو، ٹھیک ہے. تو تعس ہوتا ہے ہلاکت، بد نصیبی. تو جو ان اسباب سے محروم رہا وہ ہلاکت والی بد نصیب زندگی بسر کر کے گیا. ومنہم اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من ہوا بین بین جو درمیان درمیان میں ہے، نہ پورے ادھر نہ پورے ادھر. بحسب مطابق ما وفق لہ جو اس کو توفیق دی گئی ہے، جو اس کے موافق کیا گیا، یعنی جتنا اس کو میسر آیا. واللہ الموفق اللہ ہی توفیق دینے والا ہے. المستعان بہ اسی سے مدد چاہی جاتی ہے، وہی مدد کرنے والا ہے. علی کل خیر ہر خیر پر، ہر خیر کے معاملے میں اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. وعلی دفع کل شر اور ہر شر کے دفع کرنے میں اللہ ہی سے مدد چاہی جائے گی. تو یہاں بیسیکلی لوگوں کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جن کی زندگی بہت عمدہ گزری، دوسرے وہ جن کی بہت خراب گزری، اور تیسرے وہ جو درمیان میں تھے. اور ان کی پھر کئی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، جتنا جتنا جس کو جو میسر آیا، جو موافق ہوا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ الناس اربعۃ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 1 دنیا اور آخرت میں خوشحال. نمبر 2 دنیا میں خوشحال، آخرت میں بدحال، جیسے فرعون. نمبر 3 دنیا میں تنگ حال، آخرت میں خوشحال، جیسے کچھ لوگ دنیا میں ستائے گئے دین پر قائم رہنے کی وجہ سے، لیکن جو ہی مرے شہادت نصیب ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور قرب، تو سارا کچھ بدل گیا. نمبر 4 دنیا اور آخرت میں بدحال یا بدبخت، شقی. کیا سمجھ میں آیا؟ خلاصہ کیا ہے اس کا؟ نمبر 1 ہر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے. نمبر 2 خوشی کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں. اسباب 3 طرح کے ہوتے ہیں. یہ سارے اسباب صرف مومن کو اکٹھے ملتے ہیں. پھر کچھ لوگ صحیح اسباب اختیار کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. جو جیسے اسباب اختیار کرتا ہے اسی طرح کے نتیجے کو پہنچتا ہے. اور پھر
تین طرح کے لوگ ان کے کہنے کے مطابق. کچھ عاش عیشتاً ہنیتاً اختیار کرنے والے، اور کچھ حیا حیات التعسا، اور کچھ منہم بین بین، کچھ بین بین رہنے والے. اپنے آپ کو ہی بتائیے آپ کہاں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنی پوزیشن خود مقرر کر لیں. حیاتاً طیبہ ہے یا حیات التعسا ہے یا پھر بیچ بیچ میں ہے. عمدہ زندگی کی علامتیں کیا ہیں؟ خوشحال لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس کیا کیا ہوتا ہے؟ قارون کا خزانہ، مال ہو بقدر ضرورت، اور مطمئن زندگی ہو، جو ان کو ملا ہے اس پر راضی ہوں، اور دل کا اطمینان ہو، سکون ہو، خوشی ہو، راحت قلب ہو، طمأنینت ہو، اور اچھی صحت ہو، اچھی اولاد ہو، جی نفع بخش علم ہو. اب آپ دیکھیے کہ آپ کی آئیڈیل زندگی کیا ہے، آپ اس میں کیا چاہتے ہیں دنیا میں. ابھی دنیا کی بات اپنے پاس لکھیے. تو آپ کے نزدیک ایک خوشحال دنیاوی زندگی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ ایکسرسائز آپ الگ سے بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کسی کو شو کریں. یا آپ کی خواہشات کیا ہیں، آپ کی تمنا کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. انسان کی تمناؤں کی کوئی حد نہیں ہے. اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ تمنا کرے گا ایک اور مل جائے. لیکن جس کو جو ملا ہوا ہے اس کے اندر خوش رہنے کے لیے اس کے پاس کیا اسباب ہیں، کیا طریقے ہیں، یہ غور کے قابل ہے بات. امام ابن تیمیہ کا قول ہے، عقیدہ واسطیہ میں شاید آپ کو بتایا بھی ہو جب ان کے حالات زندگی بتائے گئے تھے، کہ ان فی الدنیا جنتن، ان فی الدنیا جنتن من لم يدخلها لم يدخل جنت الاخرہ. دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو اس میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ڈرنے والی بات بھی ہے نا. تو ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم دنیا میں جنت میں رہتے ہیں یا اس جنت کو محسوس کرتے ہیں؟ ایسے پرامن اور پرسکون ہے کہ ہمیں دنیا بھی جنت لگتی؟ اگر نہیں تو ڈرنے کی اور فکر کرنے کی بات ہے، اور اپنے طریقے زندگی کو، اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. امام ابن تیمیہ کو جب قید خانے میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ لٹرلی قید خانے میں تھے، 3 بار گئے تھے نا. تو تیسری بات لائف امپریزنمنٹ تھی. میری جنت میرے سینے میں ہے، میں جہاں جاتا ہوں میرے ساتھ ہوتی. فزیکلی ہو سکتا ہے کوئی قید خانے میں ہو، لیکن دل کا جو اطمینان ہے اور سکون ہے اور خوشی ہے اور رب کو پانے کی جو ایکسائٹمنٹ ہے اور رب کی ملاقات کا جو شوق ہے، وہ انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے. ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. دنیا میں جنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر وقت بالکل بس عیش و عشرت کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر سب کچھ آتا ہے، لیکن آتے ہی آگے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان پریشانیوں کو امید میں بدل دیتی ہیں. بعض اوقات شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں. تو شیطانی وسوسے کس پر حملہ آور ہوتے ہیں؟ جس کے دل میں ایمان کا نور کم ہوتا ہے. جس کا نور زیادہ ہوتا ہے، جس کی روشنی تیز ہوتی ہے، وہ آنے والے تیروں کو بھسم کر ڈالتی ہے. اچھی زندگی گزارنے والے خوف اور غم سے محفوظ ہوتے ہیں، نفس کی غنا ہوتی ہے ان کے اندر. اور حیات التعسا کس کی ہوتی ہے؟ جو تنگ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اللہ کی ناراضگی والی زندگی ہوتی ہے جس میں انسان مسلسل غم، تنگی، فقر کا شکار رہتا ہے.